میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں چیزوں کے نفع نقصان پتہ ہے، چیزوں کے نفع نقصان ہم کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن اعمال کے نفع نقصان ہمیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اعمال کا کیا نفع ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک آدمی نے کہا کہ اس نے کہا جی وہ آپ کہتے ہیں میں نماز رزق کی تنگی دور کرتی ہے، تو میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، رزق کی تنگی تو دور نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی 5 وقت ہی پڑھتا ہوں۔ میں کہا فجر کی انہوں نے کہا جی فجر کی رہ بھی جاتی ہے، پھر میں قضا کرتا ہوں۔ میں کہا اب اگر تم فجر پڑھنے بھی لگ جاؤ گے نا، اگر فجر پڑھنے میں پوری 5 فجر پڑھو گے تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں بتائیں۔ میں نے کہا دیکھو ایک گلاس پانی کا لو اور اس کے اندر 4 چمچے شہد کے ملاؤ، 4 چمچ شہد کے ملاؤ، تو پھر یہ چمچ 4 شہد کے ملا کے اس کو پیو، اور وہ میٹھا ہی نہ ہو، وہ پھیکا ہی ہو، پانی اسی طرح ہی ہو، تو کیا کرو گے؟ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جی پھر شہد چیک کروں گا کہ شہد بھی تھا کہ نہیں تھا، یہ پانی میں شہد ڈالا تو شہد میٹھا ہونا چاہیے، اگر یہ میٹھا نہیں ہو تو پھر یہ شہد نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میں کہا یہ تمہیں سمجھ ہے نا اس بات کی؟ کہتا ہے سمجھ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ شہد کا نفع نقصان تو کبھی نہ کبھی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، نہ میٹھا ہو شہد، لیکن اعمال کا نفع نقصان گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے رزق کی تنگی دور نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی، پھر نماز چیک کرنی پڑے گی یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ نماز پڑھو اور رزق کی تنگی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر نماز چیک کرنی پڑے گی۔ تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو نماز کو عزت دینا سیکھو، نماز کو عزت دینا سیکھو۔ وہ کیا ہوتی ہے نماز کو عزت دینا؟ کیسا ہے کہ نماز کو عزت دینا ایسا ہے، یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، گھر میں ہنس بول رہے ہوتے تھے، اسی طرح گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے اندر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے عام ہے، بس عام انسان، اس طرح گھر میں رہتے تھے، گھر کا کام کر رہے ہیں، بیوی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، صفائی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، عام انسانوں کی طرح۔ تو امی جان کہتی ہیں کہ گھر میں بالکل ایسے نارمل ہو رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تھی تو ایک دم ایسا لگتا تھا کہ حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایک دم ایسا لگتا تھا اجنبی ہو جاتے تھے، اجنبی۔ تو کہہ رہی میں 2-4 دفعہ دیکھا یہ کیا ہوتا ہے آپ سے، جو ہی اذان ہوتی تو ہمیں ایک دم تعلق ہی ختم کر دیتے۔ کہہ رہی ایک دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کچھ یاد نہیں، اب مجھے کچھ یاد نہیں، میرے اللہ نے بلا لیا، بس جب اللہ بلا لے پھر میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہے نماز کو عزت دینا۔ جو اس طرح ہو جائے گا کہ جب نماز کا وقت آ جائے پھر سے کچھ اور یاد نہ رہے، پھر نماز ہی پڑھنی، تو میں اس کو خود گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اس آدمی، اس نمازی کی اگر روزی تنگ ہو جائے تو آ کے مجھ سے لے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میرے دوستو، اس جہان کا مالک اللہ ہے، یہاں اللہ کی بات چلے گی، میری آپ کی نہیں۔ ہم اپنی چلانا چاہتے ہیں، ہماری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے جو فارمولے بتائے ہیں ان فارمولوں کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔
اگر نہیں ان فارمولوں پہ عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل